اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن اور میں ہوں سید اسد عباس۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ نجات اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ برس رمضان المبارک میں موجود تھے، لیکن اس برس انہیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ وہ ان بابرکت راتوں میں، ان بابرکت ایام میں خداوند کریم سے راز و نیاز کر سکیں، اس کے سامنے عز کا مظاہرہ کر سکیں۔ آج وہ خداوند کریم کے حضور پیش ہو چکے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے برس ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ سعادت دوبارہ نصیب ہوگی، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس فرصت سے استفادہ کریں، اور یہ جو باقی ایام رمضان المبارک کے رہ گئے ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ اپنی نیکیاں جو ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور نور قرآن کے اس پروگرام میں ہم تدبر قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہی ایک سورہ ہے، ایک آیہ ہے جس کے اندر خداوند کریم فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82، جس کے اندر ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ تم لوگ قرآن کریم پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ قرآن کریم غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یعنی اللہ کی جانب سے نہ ہوتا، تو تم اس میں بے پناہ اختلاف جو ہے وہ تلاش کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے اندر خبریں ہیں، اس کے اندر نبا ہے، جس طرح سے ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں امیر المومنین کا ایک فرمان پیش کیا کہ یعنی ماضی کی خبریں جو ہیں اس کو امیر المومنین نے نبا کے عنوان سے یعنی پکارا، اور اسی طرح سے جو آئندہ کی خبریں ہیں ان کو امیر المومنین نے خبر کہا۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو کہ قرآن کریم میں امیر المومنین کے فرمان کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم جس سے گزر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اس طرح کا تعلق اور تمسک ہمارا نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے، اور جس طرح سے ایک کتاب الہی جو کہ ہماری ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا چاہیے۔ خود قرآن کریم کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے یعنی اس کو ہادی کہا، اس کو رحمہ کہا، اس کو بینہ کہا۔ بینہ یعنی دلیل، آپ کی زندگی میں آنے والے مسائل کے لیے ایک دلیل کے طور پر آپ قرآن کریم کو پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کو شفا کہا گیا، یعنی اس کی آیات کے اندر ہمارے لیے روحانی امراض، ہماری جسمانی امراض، ایون اس کے لیے بھی شفا موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو برہان کہا گیا، حق و باطل میں تمیز کرنے والی ایک کتاب ہے۔ قرآن کریم کو موعظہ کہا گیا کہ موعظہ یعنی ایک واعظ ہے، ایک نصیحت ہے جو کہ ہم لوگوں کے لیے اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کو عزیز کہا گیا، قرآن کریم کو مبارک کہا گیا، اور قرآن کریم کو نور کہا گیا، قرآن کریم کو فرقان کہا گیا، ذکر کہا گیا، حبل المتین کہا گیا۔ خود قرآن کریم یعنی بہت زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب، لیکن ہم عموماً اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت تو بہت زیادہ کی جاتی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اور اس کے احکام، اس کی تعلیمات پر نہ غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ یہ پروگرام ہمارا جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو قرآن کریم پر تدبر، قرآن کریم پر غور و فکر کے حوالے سے جو ہے وہ تذکر کریں، اور اس حوالے سے جو روشیں موجود ہیں، یعنی ایک باقاعدہ گزشتہ 25 برس کے اوپر مشتمل ایک تحقیق ہے جو کہ تدبر قرآن کے حوالے سے کی گئی ہے، اور مختلف تفاسیر سے اس کو اخذ کیا گیا ہے۔ یہ تحقیق جو ہے اس کے حوالے سے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مابین قرآنیات کے استاد ڈاکٹر علی عباس نقوی موجود ہیں، جنہوں نے قرآنیات کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی، گزشتہ 15 برس سے پاکستان کے اندر قرآنیات کی خدمت کر رہے ہیں، اور قرآنیات کے حوالے سے مختلف ورکشاپس، نصاب کی تیاری، مختلف درجات کے لیے نصاب کی تیاری، یعنی بچوں کے لیے، کالج گوئنگ سٹوڈنٹس کے لیے،
جو بالغ افراد ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے نصاب بھی بنایا ہے انہوں نے، ورکشاپس بھی کرتے ہیں، اور خداوند کریم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین کرام، ہم نے اس پروگرام کے اندر قرآن کی مختلف صورتوں کے حوالے سے جو ہے تدبر کی عملی مشقیں آپ کے سامنے کر کے دکھائیں۔ جو ہمارے ناظرین جو ہمارے یہ پروگرام نہیں دیکھ سکے، سچ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کے اوپر جا کر رمضان ٹرانسمیشن میں ان پروگراموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان پروگراموں میں ہم نے سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ نصر، سورہ ماعون، گزشتہ ہمارا پروگرام جو تھا وہ سورہ قدر کے حوالے سے تھا۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے چاہیں گے کہ وہ آج جو اپنا نیا برنامہ ہے یا نئی سورہ جس کے حوالے سے وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ناظرین کو وہ بھی بتائیں، دوسرا یہ ہے کہ تدبر کا تھوڑا سا ایک اجمالی تعارف، یعنی عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ تدبر سے مراد فقط غور و فکر ہے یا سوچنا ہے اس کے بارے میں۔ آیا یہ فقط سوچنا ہے یا اس کے کچھ اور مراحل بھی ہیں، اس کی کچھ اور شرائط بھی ہیں؟ کچھ ناظرین کے لیے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیں تاکہ یہ ہے کہ نئے آنے والے ناظرین جو ہیں سارے امور کو سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الہی انطقنی بالہدیٰ۔ سب سے پہلے میں سچ ٹی وی اور نور قرآن کا جو پروگرام ماہ رمضان میں لے کر آئے ہیں، اور یہ ایام آخری عشرہ ماہ رمضان کا جسے عشرہ نجات کہا جاتا ہے، میں ان ذمہ داران کی مزید توفیقات کے لیے ہم یہاں پہ ابتدا میں دعا گو ہیں کہ اس پربرکت ایام میں، شبوں میں، ہم ماہ رمضان میں کے اوقات میں ہم تدبر قرآن کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جی، اور تدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبر یعنی کسی موضوع کی عاقبت پر توجہ کرنا، درست ہے۔ اور تدبر قرآن کہتے ہیں کہ انسان قرآن کریم کے جب تلاوت کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک قصوں کی شکل میں یا اسی طریقے سے اقوام گزشتہ کے قصے بیان کیے ہیں، انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، آئندہ کی خبریں، غیبی خبریں موجود ہیں، جی، یا انسان کی رہنمائی کے لیے ضرب المثل کے ذریعے سے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، یا مختلف طرز بیان ہے قرآن سوالات کی شکل میں۔ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے مظاہر قدرت کی قسم کھانے کے بعد کچھ متوجہ میں کرتا ہے، یعنی قرآن کریم کا یوں مطالعہ کریں ان آیات میں، ان صورتوں میں، کہ اس میں جو موجود عاقبت اور عبرت ہے اس کی شناخت حاصل کرے، اس کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں میں کیا میرے لیے رہنمائی کی ہے، میرے لیے کیا اصول زندگی بیان کی ہیں، میرے لیے کیا جو ہے تعلیمات ہوئی ہیں، کیا احکامات اور فرامین دیے ہیں جو مجھے زندگی گزارنے کے لیے وہ رہنما اصول ہو سکتے ہیں۔ اس کی شناخت حاصل کرنے کے بعد، اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو کہتے ہیں تدبر قرآن۔ تدبر در واقع دبر یا دبارہ سے آیا ہے، اس کو کہتے ہیں عقب یا جو پشت کو کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، لیکن تدبر کو مزید اگر معنی سمجھے، لغت میں سمجھے، تو وہ بڑا اہم ہے جو میں نے بتایا ہے، یعنی شناخت اور معرفت کے بعد اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ یعنی یہ جو ہم نے معنی کیا تدبر قرآن کا، لغت میں تدبر کے معنی کو اگر جایا جائے تو اس سے یہی سمجھ آتا ہے۔ تو یہ بہت اہم تھا جو میں نے یہاں پہ بیان کیا۔ آج ہم جو آپ نے سوال کیا کہ آج ہم سورہ عبس کی خدمت میں ہیں، یعنی مہمان بننے جا رہے ہیں، اور سورہ واقعاً یہ صورتیں بڑی ایک زندہ حقیقت ہیں، ہے ہی ہیں۔ اگر انسان ان کے ساتھ آشنا ہو جائے، ان سے انس پیدا کر لے اور ان کے ساتھ زندگی گزارے، تو یقیناً انسان کے لیے رہنمائی کا باعث بنتی ہیں، اور قیامت کے دن بھی یہ ایک نورانی چہرے کے ساتھ وہ مجسم ہوں گی اور انسان کے لیے کہیں گی شفاعت کا باعث بنے گی۔ پر صورت ایک زندہ حقیقت ہے۔ ہم ابتدائی پروگرام میں دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان چند دنوں میں، ان چند روز میں ہم سورہ عبس کے مہمان ہیں۔ ہم اس سے جو ہے بھرپور کوشش کریں گے اصول زندگی اور معیار زندگی اخذ کرتے ہوئے ایسے قوانین کو کیسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہم نے گزشتہ پروگراموں میں جن صورتوں کے اوپر بات کی، اکثر صورتیں ایسی تھیں جو کم از کم ایک موضوع کے اوپر مشتمل تھیں، یعنی جیسے سورہ قدر کے اوپر بات کی، وہ نزول قرآن کے حوالے سے، اس کی تمام آیات جو ہے ایک موضوع پر دلالت کر رہی یا اسی طرح سورہ والناس کے حوالے سے ہم نے بات کی تو وہ شرور کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، اور سورہ فلق جو تھی، جی ہاں، اس میں بھی شر کے حوالے سے خارجی اور داخلی شر کی بات کی گئی تھی۔
یہ سورہ معون کے حوالے سے اسی طرح ہم نے بات کی کہ جس وہ کے افراد اندر جو دین میں تکذیب کرتے ہیں ان کے حوالے سے ان کی خصوصیات جو ہے اس کو بیان کیا. آیا سورہ عبس جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، یعنی اس میں بھی ایک ہی طرح کے موضوعات ہیں، یا اس کی مطلب کلی طور پر ایک سورہ کا تعارف میں چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ ناظرین کو پہلے بھی پیش کرتے ہیں اس طرح سے ایک تعارف پیش کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ یہ سورہ کس موضوع سے متعلق. قرآن کریم میں جو تدبر کے ہم نے 4 مراحل بیان کیے تھے نا، اس میں سے پہلا مرحلہ تھا کہ سورت میں تفکر کرنا، غور و فکر کرنا. تفکر کیسے ہوتا ہے؟ اس سورہ سے انس پیدا کرتے ہیں اور سورہ کی بار بار تلاوت کرتے ہیں. کوشش کریں کہ نماز میں تلاوت کریں، یا جب انسان جو ہے سونے لگتا ہے یا بیدار ہے یا آپس میں دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مل کر اس سورہ کے بارے میں گفتگو کریں، تلاوت کریں، سوال جواب کریں. تو یہ اس کے نکات کو، معنی کو لکھ لیں اور بنیادی لفظوں کو سمجھ لیں. یہ ایک روش ہے، یعنی اس سورہ کے بارے میں جو ہے انسان اس کے سوالات نکال سکتا ہے، بنیادی الفاظ کو نکال سکتا ہے. یہ چھوٹی صورتوں میں تفکر کا طریقہ کار ہے. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم جو ایک موضوع کو تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کے موضوع کے درمیان ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو اصول زندگی بیان کیے گئے ہیں اس کو اس میں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے پاکیزگی اور طہارت در صورت ہم کہتے ہیں انجام دیتے ہیں. تفکر کی روش یہ جو ہم نے بیان کی تھی، یہ روش جو ہے مختصر اور چھوٹی صورتوں میں ہے. اب جو صورتیں، یہ سورہ عبس جو آپ نے بیان کی ہے، یہ سورہ جو ہے در واقع 42 آیات پر مشتمل ہے. ایسی صورتوں میں نا جو ہے ایک روش اور طریقہ کار بدلتا ہے. جی بتائیں. صحیح ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ عموماً جو ہے وہ یعنی قرآن کریم کے 30ویں پارے سے جو ہے صورتوں کے اوپر جو تدبر ہے اس کو کر رہے ہیں، یعنی اس سے جو لمبی جو صورتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، اس کے حوالے سے تدبر جو ہے وہ کس طرح سے کریں گے، اور آیا اس کی روش جو ہے وہ انہی چھوٹی صورتوں کی اس کی طرح ہوگی؟ دیکھیے ہم نے جو تدبر کی مختلف روشیں جو آپ نے جیسا کہ بیان کیا 25 سال سے زیادہ ہو گیا ہے تدبر قرآن پہ کام ہوا، اور پاکستان کی سرزمین جو مملکت خدا داد پاکستان ہے، اور اسی ماہ رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات جو 27 کی رات کو جو ہے یہاں پہ پاکستان جو ہے قیام امن وجود میں آیا. اور یہ ایک بہت بڑا ایک یعنی اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ایک شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے جو روش تدبر ہے اس کو ہم نے تفسیر سے لیا ہے، تفسیر المیزان سے. اور تفسیر المیزان جو علامت محمد حسین طباطبائی کی ہے جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے. ہمارے اساتذہ نے، ہماری ٹیم نے اس کو بہت زیادہ پڑھا، اس کی روش جو تفسیر کی وہ تدبر کی بنیاد پر ہے. مختلف روشیں اور طریقہ کار ہے. بعض مختلف صورتوں کی مختلف روشیں تفکر کرنے کی، تعقل کرنے کی. میں عرض کر رہا تھا کہ جو ایسی صورتیں ہیں یا اس طرح سے بعض چند پاروں پر مشتمل صورتیں، تو ہر ایک کے لیے نصاب ہم نے مرتب کیا ہوا ہے، نصاب موجود ہے. ہم نے جو ہم نے پہلی 2 کتابیں ہماری شائع ہو چکی ہیں، میں ناظرین کو دکھاتا چلوں. یہ کتاب جو ناظرین کو نظر آ رہی ہوگی یہ جو ہے مقدمات تدبر کے نام سے ہے، یعنی ایک تمہیدی گفتگو ہے، ابتدائی ہے، اور جس میں ہم نے کہا تدبر قرآن کی روشیں ایک تعلیمی نصاب ہے. اصل میں ہمیں کہا گیا قرآن میں جو ہے قرآن سے انس پیدا کرنے کے لیے ہمیں کہا کہ ایک مختلف مراحل ہیں. پہلے کہتے ہیں قرآن سے انس پیدا کرنے کے لیے آپ تلاوت کریں، پھر کہتے ہیں قرآن کو سمجھیں، پھر کہا جاتا ہے کہ اب اس میں آیات کو سمجھنے کے بعد اس میں غور و فکر کریں، بار بار سورہ کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں. یہ چند مراحل بیان کیے جاتے ہیں. لیکن اب یہ ضرورت اس امر کی تھی کہ اس کی روش بھی تو ہو، ایک طریقہ کار بھی تو ہو. تو ہم نے گزشتہ 3 برس سے ہم نے کوشش کر رہے ہیں تدبر کی روش و طریقہ کار اور نصاب بھی لے کر آئیں. جیسا کہ ہم نے پاکستان کے طول عرض میں جب 15 برس قبل ہم نے اس ادارہ تنزیل کی بنیاد ڈالی تو فہم قرآن سے ہم نے آغاز کیا تھا. فہم قرآن کیا ہے؟ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے نصاب بنایا، اور الحمدللہ اور بہت سارے نصاب تھے، ہم نے بھی اپنے حصہ ڈالا. یہ نصاب باقی نصابوں سے بڑا مختلف نصاب ہے. اب میں کوئی ناظرین سے بات چلی تو یہ بتاتا چلوں، یہ جو نصاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور جو ہے یہ نصاب قرآن کے الفاظ کی بنیاد پر ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کے وہ الفاظ جو قرآن میں بار بار تکرار آئے ہیں اس کو ہم نے الگ کر کے 3 جلدوں پر نصاب بنایا جو 48 درسوں پہ مشتمل ہے. ہر جلد میں 16 اسباق، اور یوں ہم قرآن کے وہ الفاظ جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں 1200 الفاظ کو ایک موضوعاتی انداز میں
ایک عملی مشق اور پریکٹیکل کر کے قرآن کو سمجھتے ہیں. یعنی یہ ایک بڑا ایک کام تھا, ہم نے کام کیا, اس کے نتائج بھی آئے جس سے قرآن کے 86% الفاظ اس کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں. اب ہم نے سوچا ہے کہ یہ تو بڑا حصہ ہم نے ڈال دیا اور بڑا مقبول ہوا. مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین کرام حاضر خدمت. ناظرین کرام خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ بیان کر رہے تھے کہ کس طرح سے نصاب جو ہے وہ تیار کیا گیا اور خصوصاً مفاہیم کے حوالے سے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو اردو لینگویج ہے, اردو زبان, یہ مطلب عربی سے ہی ماخوذ ہے. اس کے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ عربی سے ماخوذ ہیں, اور عربی فارسی اور ٹرکش جو لینگویج ہے اس سے ماخوذ الفاظ ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یعنی آیا اس بارے میں آپ نے کوئی اندازہ کیا ہے کہ کتنے الفاظ ہیں جو کہ ہمیں اردو کے الفاظ جو کہ عربی اس میں قرآن کریم کے اندر مل جاتے ہیں, اور اس کا مفہوم بڑا اچھا اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں, قرآن کو سمجھنے کے لیے مختلف روش ہیں. بعض کہتے ہیں قرآن کو تحت اللفظی ترجمے کے ساتھ کیا جائے, اور پھر قرآن آسان تحریک نے قرآن شائع کیا جو 2 رنگوں پر مشتمل تھا. جس رنگ میں عربی اوپر ہے, نیچے اس کا تحت اللفظی ترجمہ آ گیا اس طریقے سے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے قرآن کی مثلاً زبان سیکھیں, یعنی اس کی گرامر کو سیکھیں, قرآن کو سیکھیں. بعض نے علامات کے ذریعے سے قرآن کے جو ترجمہ اور فہم قرآن پہ کام کیا. ہم نے قرآن کے الفاظ پہ جب کام کرنے کا آغاز کیا, اس سے پہلے بھی کوششیں قرآن کے الفاظ پہ, تو وہ تحقیق بھی کی ہوئی ہے. تقریباً 65% ایسے الفاظ ہیں جو روزمرہ اردو میں سمجھے بولے جاتے ہیں. یعنی ہمارا کورس ٹھیک ہے 1200 الفاظ ہے, اور کل قرآن میں ہم دیکھیں تو 78,000 الفاظ ہیں. تو اس میں سے 1200 الفاظ وہ ہیں جو زیادہ تکرار ہو. اس میں بھی 65% جو ہے اردو سمجھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو الفاظ کا آپ کہہ رہے ہیں, یہ یعنی ایک تو ہے حروف ہے جیسے الف لام میم. الفاظ سے مراد آپ کی یہ من, ہاں مین جو چند الفاظ مل کر ایک حرف بنتے ہیں. جی ہاں, مراد بنتے ہیں. تو آپ 80,000 78,000 کے قریب الفاظ ہیں لگ بھگ ہیں, لیکن 1200 الفاظ تکرار ہیں. انزلنا ہو پورا لفظ بن گئے اس طریقے سے. تو ابھی ہم نے سورہ قدر میں جو تدبر کیا. اچھا, اس میں ایسے الفاظ بھی تو ہوں گے جو کہ عربی جو ہے وہ مثال اس میں عربی میں ضمیر لگتی ہے انزلنا ہو, اور مطلب اب ہمارے ہاں یہ نازل ہونا, یہ بھی تقریباً اردو سے لیا گیا. مثال آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مانوس الفاظ. دیکھیں مثلا یعقلون, یتفکرون, یہ بھی کہتے ہیں مانوس ہے, عقل کرنا معقول سے, اور یتفکرون فکر و افکار و سے. اس بعض الفاظ بے عینی بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا رسول ہے, رسول امت کا لفظ ہے, وہ اردو میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی 20 ایسے الفاظ بے عینی استعمال ہوتے ہیں یا اس سے ملتا جلتا لفظ ہے. لیکن ہم نے کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو اس کو بہت زیادہ اس میں لے جاتے ہیں, کہ بعض کہتے ہیں 80% 90%, نہ وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. لیکن 60-65% الفاظ واقعاً سمجھے جا سکتے ہیں. اچھا, اس روش کے بعد اس کو ہم جب لے کے گئے, الحمدللہ نصاب بن گیا, لوگوں نے دینی مدارس میں, اسکول میں, کالجوں میں کیا. لیکن ہم نے سوچا کہ ایک کام اور بڑا کرنے والا ہے جو ضروری, جس کی خلا محسوس کی, اور قرآن نے بھی اس کی طرف بار بار تاکید کی. اور ہم نے ابتدائی پروگرام میں بتایا کہ قرآن کا نازل ہونے کا مقصد بیان کیا گیا سورہ 7 میں, اور اسی طریقے سے سورہ محمد اور دیگر آیات میں, کہ قرآن نازل ہوا ہے کہ اس میں غور و فکر کریں, تدبر کریں. ایسے میں کیونکہ ہم نے تحقیق کی کون سے ادارے کہاں پر ایسا کام ہو رہا ہے, سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک نصاب ہمیں ملا جو بڑا بنیادی تھا, جس میں تفسیر المیزان سے لیا گیا. اور وہ روش جو ہے وہاں پہ 20 روش ہے, تفکر کی, تعقل کی روشیں بیان ہوئی ہیں. اسی طریقے باقی تفاسیر میں روشیں ہیں تدبر کرنے کی, لیکن نصابی شکل میں نہیں تھی. تفسیر تو ہے, مختلف تفاسیر ہیں. آج تک تو پاکستان میں سب سے زیادہ
میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کا ترجمہ اردو زبان میں ہوا ہے، اور ناظرین کے لیے بڑی بات ہوگی تفاسیر بھی بہت زیادہ اردو زبان میں لکھی گئی ہیں، لیکن وہ ہر کوئی تفسیر نہیں پڑھ سکتا. یعنی تفاسیر نوجوانوں کی لکھنی چاہیے اور ایک مختصر تفاسیر بھی آنی چاہیے، لیکن تفسیر کے لیے اس کے معنی مفہوم تک رہ جاتا ہے، سمجھتا ہے. لیکن اب تدبر کیسے کرنا ہے، کیسے میں نے تفسیر پڑھ لی، میں لفظوں کے معنی سمجھ گیا، میں سورہ کے پس منظر جیسے آج ہم سورہ عبس کی خدمت میں ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب چونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انگلش میڈیم اور اردو میڈیم میں کافی حد تک تقسیم ہے، پاکستانی معاشرہ، اس وجہ سے یہ جو تفاسیر لکھی گئی ہیں یہ ذرا قدیم اردو میں لکھی گئی ہیں. مثلا علماء نے جو لکھی ہے، مولانا مودودی صاحب نے لکھی ہے، یا اسی طرح سے مثلا یہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے ایک تفسیر لکھی ہے، یہ اردو زبان میں. ہمارے بچے جو ہیں خصوصاً نوجوان، ان کے لیے تو یہ تفاسیر اردو تفاسیر سمجھنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. اگرچہ مثلا مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے بڑی آسان فہم ہے، لیکن بعض تفاسیر واقعی مشکل ہیں، اور اس میں پھر اقوال آ جاتے ہیں اور اس میں ایسے نظریات آ جاتے ہیں، تو ایک عام نوجوان کے لیے تفسیر سے مانوس نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں تفسیر ہر کوئی نہیں کر سکتا. ایک تفسیر کرنے کے لیے مختلف علوم پر مہارت ضروری ہے. عربی بنیادی علم کلام آنا چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے گرامر ہے، علم بلاغت ہے، اور بہت سارے علوم ہیں جو اس کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے، لغت کو سمجھنا ہے، بہت سارے علوم ہیں جس کو سمجھنا ہے. لیکن اب ضرورت اس امر کی تھی کہ تدبر کرنا ہے، ضروری ہے. تدبر تو ہر انسان نے کرنا ہے، تفسیر ہر کوئی نہیں کر سکتا. اب تدبر کا آغاز اس قرآن کے ناظرے سے ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ان سے پیدا کرنا، ترجمہ پڑھنا، اور پھر اس سے آپ نے آہستہ آہستہ اس ترجمے سے ہی اللہ تعالیٰ حقائق کے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ لفظوں کے معنی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کو کیسے کرنا ہے، تدبر کرنا ضروری ہو گیا. تو ہم نے نصاب کو مرتب کیا 3 سال سے اب تک ہمارے پاس کئی ہم نے کہ یہ تو بتایا جو مقدمات تدبر ہم نے کتاب شائع کی، پھر الگ سے کتابیں بھی، یعنی الگ صورتوں کی بھی ہم نے تدبر کی کتابوں کو شائع کیا. مثلا تدبر سورہ قلم، ابھی ماہ رمضان میں خلق عظیم کے نام سے ہم نے کتاب شائع کی. تدبر سورہ فجر کی ہم نے کتاب شائع کی، کہ اسی طریقے سے تدبر سورہ حجرات شائع کی. اسی طریقے سے مختلف صورتوں میں بھی کام کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک صورت جو ہم نے آج جو ہے جس کے مہمان بننے جا رہے ہیں وہ سورہ عبس ہے. اور سورہ عبس میں تفکر کا روش تھوڑا تبدیل ہوا ہے باقی صورتوں کے نسبت، کیونکہ یہ ہم تدریجاً آہستہ آہستہ آگے گئے ہیں. وہ چھوٹی صورتیں تھیں، ایک موضوع تھا، اور اس میں تدبر کرنے کے لیے یہ روش تھی کہ آپ الفاظ کے معنی اور باقی امور کریں. اس کی بڑی صورتوں کے لیے ہم اس کو سورہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اچھا جی ہاں، اور اس کے مختلف فضاؤں میں لے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کے بعض وہ آیات جن کے سیاق و سباق ایک ہے تو وہ ایک موضوع بن جاتا ہے. تو پھر ان موضوعات 4 یا 5 موضوعات سورہ کے بن جاتے ہیں. پھر وہ موضوعات کے درمیان پہ ارتباط بھی کشف کرتے ہیں. یوں پھر پورا ایک سورہ انسان کے سامنے اس سے نقاط زندگی اور اصول زندگی اخذ کر سکتے ہیں. بس بڑی صورتوں میں ناظرین کو بتاتا چلوں تفکر کی جو روش بڑی اہم ہے، اس سوروں کے موضوعات میں تقسیم کریں. موضوعات کیسے ہوتے ہیں؟ آپ 48 اس کی آیات ہیں، اس کی سورہ عبس کی معذرت کے ساتھ 42 آیات ہیں، 42 آیات ہیں. تو اس سورہ کی تمام آیات کو پڑھیں، پہلے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، پھر لغت کو پڑھیں، پھر دوبارہ پلٹیں. پھر دیکھیں اس آیت کا کیا کیا موضوع ہے، ہر ایک کا موضوع دینا شروع کر دیں. پھر دیکھیں 4-5 موضوعات یہ مل کر ایک موضوع بن جاتا ہے. ذیلی موضوعات کلی موضوع ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. یہ 4-5 جو ہے آیات ایک سیاق و سباق ہے اس کا، یا ایک فضائے نزول ہے اس کا. اس کے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. درست ہے. تو میں چاہوں گا کہ سورہ عبس کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کو کس طرح سے آپ نے موضوعات میں تقسیم کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کا جو ایک کلی تصویر ہے سورہ عبس کی کہ یہ کس موضوع پہ یہ بات کر رہی ہے یہ سورہ، اور اس کا ترجمہ اور تلاوت بھی برکتاً میں چاہوں گا کہ کریں. دیکھیے میں ہمیشہ سورہ کا ایک سرنامہ بیان کرتے ہیں، اس سے ہمیں سورہ کے موضوعات سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس سے ہم کلی تصویر آ جاتی. میں اس کو بیان کروں گا کہ یوں ہے کہ بعض اوقات جب آپ ہدایت کا راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی میں اور آپ ہدایت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس راہ میں کچھ ایسے لوگ کا سابقہ پڑتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں جو بظاہر ہدایت کے لائق نہیں ہوتے. یعنی آپ جو ہدایت کے راستہ طے کر رہے ہیں
آپ ہدایت کے لیے آگے سفر کرتے ہوئے راستے میں ایسے افراد ملتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت کا لائق نہیں ہے، یہ اہل نہیں اسے ہے، ہدایت نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ انہیں ناتوانی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس وقت آپ اپنی کمی اور کمزوری کو فراموش کر دیتے ہیں. آپ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ناتوان ہے، دیکھ رہے لے ہیں اور اپنی کمی کو جو ہے بھول جاتا ہے اور فراموش کر دیتا ہے. دوسری طرف اب اس کا دوسرا زاویہ نگاہ کیا ہوتا ہے، دوسری طرف کبھی کبھی بعض لوگوں کو آپ ہدایت کے زیادہ لائق سمجھتے ہیں، یعنی آپ بعض کو سمجھتے ہیں کہ اصل ہدایت کا لائق نہیں ہے، اور کچھ اور افراد ہیں یہ بہت زیادہ ہدایت کا لائق ہے. یہ بہت جلدی جی ہاں، اس کو آپ انسانوں کو کس معیار پر تولتے ہیں؟ آپ نے اپنے تولنے کا معیار کہاں سے حاصل کیا ہے کہ یہ زیادہ ہدایت کا لائق ہے، یہ زیادہ ہدایت کا لائق نہیں ہے؟ کہ آپ کو معلوم ہے ہدایت و گمراہی میں فقط ایک رویت اور نگاہ کا فاصلہ ہے، یعنی زاویہ نگاہ کا فاصلہ ہے، یعنی ہم نے اس پہ کبھی توجہ نہیں کی کہ آپ کو معلوم ہے اس فاصلے کا تعین نور و ظلمات کرتے ہیں. یعنی ایسے نہیں ہے، یعنی انسان کی نگاہ اگر واقعا انسان کے اندر نورانیت ہوگی تو نگاہ زاویہ بدل جائے گا. آپ کے اندر ہی ظلمات ہے تو آپ کا کیسے زاویہ نگاہ ہوگا؟ یعنی یہ آپ کے زاویہ نگاہ کے اوپر وہ ہے کہ انحصار ہے اس کا کہ آپ کسی کو ہدایت کے قابل سمجھتے ہیں یا ہدایت کے قابل نہیں سمجھتے. اب ایسے اب قرآن کی نگاہ کہنا چاہ رہے ہیں این ممکن ہے وہ شخص جسے آپ لائق ہدایت سمجھ رہے ہیں وہ نہ ہو، یعنی جس کو آپ لائق ہدایت سمجھ رہے ہیں وہ ہدایت کے لائق نہ ہو، یا حتیٰ آپ ہدایت سے بہت دور اور گہری تاریکی میں ہوں. تو یہ سورہ کا پس منظر میں نے اور فضا آپ کے سامنے پیش کی ہے. درست ہے. اس کو میں چاہوں گا کہ آپ یعنی کلی فضا تو ہمارے سامنے ناظرین کے سامنے پیش کر دی. بہت سے ناظرین نے شاید اس سورہ کو ہزاروں دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی اس کے مفاہیم، اور میں خود اپنی بات بھی کروں کہ میں اتنا زیادہ مطلب اس سورہ کے مفاہیم اور اس کے ترجمے سے آگاہ نہیں ہوں کہ کیا یہ کس موضوعات کے اوپر یہ سورہ جو ہے وہ بات کرتی ہے. میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ اس کی آیات کی تلاوت فرما دیں اور ترجمہ کر دیں، اور پھر یہ ہے کہ مشکل الفاظ اور اس پہ دیکھیے سورہ کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابسا وتولی، اس نے ترشروئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا، یعنی ابسا وتولی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. ان جاءہ الاعمی، جب ایک نابینا آپ کے پاس آیا، یعنی ایک نابینا شخص آتا ہے، میں فضا بھی بیان کر رہا ہوں، تو وہ شخص جو ہے ترشروئی کر لیتا ہے، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کو کون سی چیز بتائے گا، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرنے آیا ہے. لعلہ، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ تزکیے کے لیے آیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. اور اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ شاید یا وہ نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی. میں نے ان 4 آیات کا 5 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا اور بعض آیات کی تلاوت کی. میں اس سے پہلے کہ باقی آیات کی تلاوت بھی کروں، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ چند پروگرام ہمارے ہیں اور ہم اسی سورہ کی تلاوت بھی کریں گے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو اس کے مشکل الفاظ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. درست ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو سورہ ہے اس کے نزول کے حوالے سے، یعنی کہ یہ کس، چونکہ ہر سورہ جو ہے اس کا کوئی شان نزول ہے، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہے، یہ کس واقعے کی طرف جو ہے یہ نشاندہی کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ سورہ نازل ہوئی کہ ایک واقعہ کی طرف آغاز ہو رہی ہے کہ مثلا مسجد میں افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر کے گرد موجود ہیں اور پیغمبر لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں. ایسے میں ایک شخص نابینا داخل ہوتا ہے مسجد میں. اب ان میں سے وہ شخص جو ہے موجودہ ایک شخص جو ہے اس کو ابسا وتولی، یعنی اس کو حقارت نگاہ سے دیکھ کے رخ پھیر لیتا ہے. تو یہاں پہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر ایسے کر رہے ہیں، پیغمبر نعوذ باللہ پیغمبر تو ایسا نہیں کر سکتے، پیغمبر تو رحمت بن کر آئے انسانیت کے لیے. تو اب یہ تلاش کرنا ہوگا کون تھا جس نے جو ہے یہ زاویہ نگاہ اختیار کیا کہ ہم زیادہ لائق جو تھے ہدایت. یہ شخص کہاں سے آگے پیغمبر کے پاس آیا اور پیغمبر سے سوال کرنا شروع ہو گیا اور اس شخص نے تو شروع اختیار کی. اچھا، یعنی یہ واقعہ جو ہے یہ اس کو بیان کر رہی ہے. اس میں یعنی جو مطالب ہیں، یعنی جس طرح سے آپ تدبر کے مراحل میں اگلے مطالب کو بیان کرتے ہیں اور اگلی
تو میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے آیات چند ایک آیات تلاوت کی ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی مطالب یہ سمجھتے ہو جی دیکھیں، مطالب کے لیے میں چاہ رہا ہوں 5 موضوعات بتانا چاہ رہا ہوں، چاہیے. اور اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے کس آیت سے کس آیت تک کیا فضائے نزول ہے. صحیح. میں نے جیسے کہ بتایا تفکر کے حوالے ناظرین کو دوبارہ بتاتا چلوں. دیکھیں، تفکر کے لیے چھوٹی صورتوں میں ہم ایک ہی موضوع ہوتا ہے بسا اوقات، یا ایک ہی سیاق و سباق ایک ہی ہوتا چیز ہے، ہوتی ہے. لیکن بعض جو بڑی صورتیں ہو جاتی ہیں ان کا سیاق و سباق بدلتا ہے. اور ہم نے بتایا کہ اس سورہ کا تھوڑا پس منظر بھی آپ کو سرنامہ جو ہے وہ ہم نے پیش کیا، بیان کیا. اور اس کے بعد 2 آیتیں پڑھنے کے بعد ساتھ باقی آیات کا جو ہم نے ترجمہ ہم نے پیش کیا. صحیح ہے. ناظرین کرام، حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین کرام، خوش آمدید. ہماری گفتگو سورہ عبس کے حوالے سے چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ویسے یہ آیات آپ کی اور یہ جو موضوع ہے اس کو سن رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ قرآن کریم نے جو ہے یعنی دیکھیں کیا مختلف واقعات کے اوپر مختلف حالات میں اور مختلف واقعات جو ہو رہے تھے اس وقت عرب معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور زندگی میں ان کو کس طرح سے اس کی اصلاح کر رہا ہے. جی اب یہ کوئی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انڈرسٹوڈ تھی پہلے سے کہ ہم نے یہ چیز نازل کرنی ہے. یعنی یہاں سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت آدم کے وقت سے یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ ہم نے قرآن کریم کی سورہ عبس کی یہ والی آیت اس وقت نازل کرنی ہے. نہیں، بلکہ یہاں پر یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ بنیادی طور پر چونکہ قرآن کریم کا مقصد ہے ہدایت، لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کے اندر موجود جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرنا. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک واقعہ جو ہے وہ عرب معاشرے کے اندر 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے اندر پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے رہنمائی جو ہے وہ ایک سورہ کے اندر ایک آیت جو ہے اس وقت نازل کی جائے. اسی طرح متعدد ہم واقعات دیکھتے ہیں یعنی قرآن کریم کے اسی اندر کو کہتے ہیں سبب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز بات ہمیں متوجہ ہونی چاہیے، سبب نزول بنتی آیات کا یا شان نزول بنتا ہے اور اس کی پس منظر آیات قرآن جو تدریجاً نازل ہوئیں، لیکن قرآن کا جو ایک نزول دفعی ہے، یعنی قرآن ایک لوح محفوظ میں یا محفوظ ہے کتاب مکنون کی شکل، وہ ہے معلوم ہے، اللہ کو تو معلوم ہے ایک آیات ہے سارا کچھ، لیکن ایک طبیعی طریقے سے جو زندگی گزر رہی ہے پیغمبر کی اور پیغمبر کے سامنے مختلف حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں یا مختلف شبہات اور سوالات آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی سبب بنتا ہے ان آیات کے نزول کا. یہ بسا اوقات ایک فضا بن جاتی ہے، ایک فضائے نزول ہے جس کی وجہ سے وہ آیات اترتی ہیں. یہاں پہ جو سورہ عبس بڑی اہمیت کے حامل ہے، یعنی اس میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ کیسے سمجھیں گے، کیسے ہم دیکھیں گے کہ اس کے سیاق و سباق کو نکالیں گے. اس کے لیے ضروری ہے بار بار آیات کا مطالعہ کریں، اور مطالعے کے نتیجے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تفکر کر سکتے ہیں اور ان موضوعات کو مختلف فضاؤں میں تقسیم کر سکتے ہیں. درست ہے. اچھا، میں جو اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا نا کہ یعنی یہ قرآن کریم کا یہ اس طرح سے جو نزول ہے یہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ قرآن جس طرح سے خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ آپ کے لیے رحمت ہے، یہ آپ کے لیے شفا ہے، اس کے اندر آپ کے لیے برہان موجود ہے، اس کے اندر آپ کے لیے فرقان موجود ہے. تو ان واقعات کے ساتھ قرآن کریم کا نازل ہونا، یعنی ان واقعات کے جواب میں قرآن کریم کا نازل ہونا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو اس وقت ایک آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ یعنی اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں خدا بندے کے لیے. ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد ایک آیت نازل ہو رہی ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی ایک واقعہ پیش آیا تب واقعہ وہ بنا، اس کا سبب بنا، یا اس کا سبب نزول یا شان نزول. اصل میں یعنی اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی تو چونکہ
انسانیت کی اور انسانی معاشرے کی ہدایت کے لیے ایک نظام دینا تھا، ایک سسٹم دینا تھا۔ تو اب جیسے جیسے واقعات وقوع پذیر ہوتے تھے، وہ واقعات جو کہ انسانی فطرت سے متعلق ہیں اور ان کا تعلق آدم سے لے کر تا قیامت ہے، یعنی یہ وہ واقعات ہیں یا یہ وہ چیزیں ہیں انسانی مزاج کی جن کا تعلق آدم سے لے کر تا قیامت کے انسانوں سے ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ہمیں ایک بڑی ایک چیز ہے، اگر واقعا انسان کی یعنی تا قیامت انسانوں کی رہنمائی کے لیے اب کوئی اور نبی نہیں آنا، جی بالکل ایسا، اب کوئی اور آسمانی کتاب نہیں آنی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تدبیر کی ہے کہ ہر زمانے کے لیے یہ جو ہے انسان کے لیے اور پھر رہنمائی اس میں ہے، پھر اس کتاب کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے تدبر میں بڑا اہم ہے، قرآن کی خصوصیات صفات کو سمجھنا ہوگا۔ یہ خصوصیت جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہر زمانے تو تدبر سورہ واقعہ یہ ایک واقعہ پیش آ گیا سورہ عبس کا کہ وہ جو ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، وہ سمجھتے تھے ہم زیادہ لائق جو ہے ہدایت، اور یہ شخص کیسے نابینا آ گیا، یہ پتہ فقیر ہے۔ یہ دیکھیں نا ایک رویہ، یہ ایک رویہ ہے، آپ نے درست لفظ استعمال کیا، یہ ایک انسانی مزاج ہے جو کہ آدم سے لے کر تا قیامت انسانوں کا مزاج رہے گا۔ اب اس مزاج کی اصلاح کرنی ہے، ہاں اصلاح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھنا یہ سورہ واقعہ، ہم یہ سورہ عبس ہے، تفکر کے نتیجے میری ابھی زندگی میں اس میرا زاویہ نگاہ کیا ہے، میری نگاہ کیا ہے کہ ایسے میں معاشرے میں کیسے زندگی کر رہا ہوں، اور سورہ عبس میرے لیے کیا پیغامات لے کر آئی ہے۔ بالکل، قرآن کریم کی یہ صورتیں یعنی جتنی بھی آیات صورتیں ہم تلاوت کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، وہ بیسیکلی یعنی ہیں تو 1400 سال پہلے کے کچھ واقعات ہیں یا اس سے بھی شاید قدیم کے واقعات ہوں، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، حضرت شعیب کا واقعہ، حضرت صالح کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان کا واقعہ، یعنی ایسے بھی واقعات جو حضرت آدم علیہ السلام کا ایون واقعہ۔ لیکن بنیادی طور پر یہ سارے واقعات جو ہیں یہ انسانی مزاج کے اندر موجود مختلف طرح کے رجحانات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ ایک اور بات سمجھنا ہوگی ہماری اس گفتگو سے کہ قرآن جو یہ بیان کر رہا ہے مزاج اور واقعات کو نقل کر رہا ہے اور مختلف اقوام کے، انبیاء کے، یا کوئی بھی ایسا قصہ بیان کر دیا جاتا ہے، در واقع قرآن کے اصل مطالب میں ہمیں اس کے مقصد کو سمجھنا ہوگا، اس کے اہداف کو سمجھنا ہوگا کہ اس سورہ کے پس منظر کیا ہے، ہدف کیا ہے کہ سورہ عبس کو یہ نازل کیا جا رہا ہے، یہ کب تک کب کر سکتے ہیں؟ جب اس سورہ کو مطالعہ کریں گے، لفظوں کو سمجھیں گے، اس کے سیاق و سباق کو سمجھیں گے۔ ایک بار مطالعہ کرنے سے نہیں نکلتی ہے، اس سورہ کو 20 بار پڑھنا ہوگا اور پھر سورہ سے مدد مانگنی ہوگی۔ کیوں؟ سورہ ایک زندہ حقیقت ہے، جی بالکل، کیونکہ قیامت کے دن اور اس کا خالق بھی زندہ ہے، خالق بھی زندہ ہے۔ جب آپ کسی دوست سے ملتے ہیں اسد بھائی، تو آپ اس سے دوست کو جب کوئی ایک شخصیت ہو اور آپ اس سے آپ کا مزاج میں جانتا ہوں کہ بڑے جو آج کے جو اللہ لوگ افراد ہیں ان سے آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، تو آپ کا دل کرتا ہے بار بار اس کی زیارت کریں، اس کی دیدار میں جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر دفعہ جب آپ اس سے ملتے ہیں، جب اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں، اس کے چہرے کو بھی دیکھیں، تو آپ کے لیے کوئی پیغام ملتا ہوتا ہے۔ قرآن ایسا نہیں کر سکتا، قرآن ایک معجزہ ہے، وہ اس طرف سے معجزہ ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا الہ ہے، اس کی طرف سے ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اس قرآن پاک کے بارے میں کہا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و اطرت کی اہل بیت۔ یعنی یہ دو واقعہ اتنی گراں قدر، ہم نے اس کتاب کو کوئی درسی کتاب سمجھ لیا، ہمارا معاشرتی جو ہمارا مزاج ہے، ہم نے اس کو کوئی درسی کتاب سمجھ لیا، جیسے ہم اپنی درسی کتابوں سے بھاگتے ہیں اور ان کو صرف آخری دن جو ہے وہ پیپر پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہم نے قرآن کریم کو سمجھ لیا کہ یہ شاید کوئی درسی کتاب ہے جس سے ہم نے جو ہے نا صرف پیپر پاس کرنا ہے آخری دن۔ دیکھیں ایک اور چیز میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آغا جان آپ قرآن پہ کام کر رہے ہیں، آپ نے قرآن کا نصاب بنا دیا، اب تدبر پہ بنا دیا، قرآن کا۔ میں کہتا ہوں قرآن کیا مطلب، یعنی آپ نے بڑی اہم بات کی، ہماری نگاہ میں جو ہم قرآنیات پہ کام کرنے، قرآن یعنی ثقلین ہے، یعنی قرآن جب ہم کہتے ہیں قرآن میں تدبر کرو۔ ہم نے اس نصاب میں جو کتاب میرے سامنے ہے، آپ لوگ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، اس میں جب تدبر کرتے ہیں اور پھر انسان اپنی رہنمائی کے لیے آخر میں احادیث بھی لے کر آتے ہیں، صحابہ سے، ائمہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے آتے ہیں، تو ایسے میں حتماً
میں بتاتا چلوں تدبر کے نظام میں یقیناً اور جو ہے ہماری مراد ثقلین ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کی ذات ہے، یہی ہمیں پیغمبر کی سیرت میں ملتا ہے۔ پیغمبر کی سیرت میں ملتا ہے اگر ایک شخص مومن ہے، ایک شخص توحید پرست ہے، تو وہ نہ فقط اعتقادی لحاظ سے بلکہ عملی میدان میں بھی ثقلین کو ایک دوسرے سے جڑا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دوسرا ثقل جو ہے یہ قرآن کی حفاظت کے لیے آیا ہے، قرآن کے معنی اور اس کے مفاہیم کے لیے، تشریح کے لیے آیا ہے۔ ہم اس کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن تدبر کے جو انہوں نے سمجھایا ہے، جو ثقلین سے ہم سمجھیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کو تدبر ہے، اور سورہ عبس میں ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی یہ دیکھیں بہت اہمیت کی بات ہے کہ ایک مطلب انسان اس چیز کو سمجھ جائے کہ خداوند کریم نے اگر کوئی بات کی ہے، کیا تو یہ ہم کہیں کہ وہ فقط رسالت مآب سے بات کی، اس کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فقط رسالت مآب کے بارے میں باتیں تھیں۔ لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کو وہ پیغام دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغام میرے لیے بھی ہے، وہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے، وہ ہر اس آدمی کے لیے وہ پیغام ہے جو اس کو اٹھا کے پڑھتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے، وہ ان سب لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ اور اس پیغام کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پیغام بنیادی طور پر ایک تو انسان کہتا ہے کہ یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ معاشرتی اس کا پہلو ہے، کوئی اس پیغام کا ایک معاشرتی پہلو، معاشرے سے متعلق، ٹھیک ہے، ایک اس پیغام کا انفرادی پہلو ہے، ایک اس پیغام کا عائلی پہلو ہے، یعنی آپ کا خاندانی پہلو ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اس پہ توجہ نہیں کی، ہم سمجھتے ہیں قرآن بس ابھی جیسے کہ ہم بتا رہے تھے ایک برکت کی کتاب ہے، ایک ثواب کی کتاب ہے، ایک حفظ کی کتاب ہے، ایک تعویذ کی کتاب ہے، لیکن یہ رویہ بدلنا ہے، اس کے لیے یہاں ہم نے نور قرآن کے پروگرام کو ترتیب دی ہے۔ ہم نے ناظرین اکرام ہمارے ایک پروگرام کے اندر سورہ فلق کے حوالے سے جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ فلق جو ہے یہ بیسیکلی اس سے مراد یعنی نہ فقط یہ کہ وہ صبح ہے بلکہ اس سے مراد جو ہے ایک شگاف بھی ہے، یعنی آپ کی زندگیوں میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک سپیڈ بریکر کی طرح ہے یہ فلک جو ہے، اور اس فلک کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے یعنی اس پروگرام کی وساطت سے۔ اور پھر دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں اس زاویہ نگاہ کے بدلنے کے لیے صحیح کوشش کر رہے ہیں، جی بالکل، ہم چاہ رہے ہیں سیمینار ہوں، کلاسز ہوں، نصاب ہوں، اور تمام جو ہے مکاتب فکر اس کے لیے پریشان ہے کہ اپنے نوجوانوں کو کیسے یہ جو مغربی یلغار آ چکی ہے، یعنی یہ موبائل کے شکل میں اور کس انداز میں ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، لیکن رجوع کیسے کرنا ہے؟ رجوع کا یہ طریقہ کار جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہم نے ائمہ سے سیکھا ہے، اصحاب سے سیکھا ہے، اور مفسرین نے ہماری اس میں رہنمائی کی ہے۔ اور ایک اور بات جو بڑی ہے تدبر میں وہ یہ ہے کہ قرآن کا ظاہر بھی حجت ہے، باطن بھی حجت ہے۔ ایسا نہیں کہ ظاہر کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا حجت نہیں ہے، باطن اس کا حجت ہے، یعنی یہ جو ظاہر اور باطن دونوں اس کی حجت ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے عرض نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے طول میں ہیں، یہ اور بڑا اہم ہے۔ نہ ظاہری الفاظ کے استعمال سے باطن کی نفی کی جا سکتی ہے، نہ باطن کا ارادہ کر کے ظاہری ارادے کو انکار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سورہ عبس میں ہم دونوں پہلو کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے سورہ کے پس منظر کو بھی دیکھتے ہیں، اور سورہ کے کس یعنی فضا میں سورہ نازل ہو رہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور معاشرے میں یہ رویہ بڑا عجیب ہے، رویہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اچھا یہ آپ نے درست بات کی کہ قرآن کا جو ظاہر ہے وہی ہمارے لیے حجت ہے، چونکہ باطن جو ہے جب تک اس کے بارے میں صحیح روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جب تک اس کے بارے میں درست رہنمائی ہمارے پاس نہ ہو، ہم لوگ تو قرآن کریم کے باطن تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی قرآن کریم نے خود کہا کہ اس کے اندر جو ہے کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ متشابہات کا بلکہ قرآن کریم کی آیت ہی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال۔ اہل ذکر کون ہے؟ یعنی جن کے لیے جو ماہرین ہیں، جو قرآن کے لیے، جن کے لیے یہ ذکر اتارا گیا ہے، وہ اہل ذکر، وہ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں، تدبر میں اکثر معمولاً آج ہم کوشش کر رہے ہیں سورہ عبس کے پس منظر میں قرآن کی خصوصیات اور اس کی شرائط کی طرف بھی دعوت دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو۔ وہ یہ ہے کہ
قرآن کے متعدد باطن ہونے کا اکثر ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے ظاہر سے ہم دوری اختیار کر لیں. صحیح ہے. یعنی ایسے نہیں کہ ہاں، اس کے یہ تو باطن ممکن ہی نہیں ہے، ہے. کیونکہ قرآن مجید کلام ہے، اور یہ ایک عام کلام کی مانند صاحب سخن کے مراد پر دلالت کرتا ہے. جی بالکل یہ نہیں جو اس نے کہا ہے وہ جو اس کے مراد، ہم نے مراد الہی کو درک کرنا ہے. جی بالکل یہ بہت اہم ہے اس سے. اچھا، یہ باطن کا مسئلہ جو ہے یہ بہت مہم ہے. یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ باطن کے حوالے سے آپ یہ نہیں ہے کہ جو حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی، جو روایت بھی آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے اس کو اٹھا کے قبول کر لیا اور اس کو قرآن کی روایت اور قرآن کے حکم پر ترجیح دے دی. یہ بہت غلط روش ہے. یعنی اسی لیے اس بارے میں کہا گیا کہ جو باطن قرآن ہے اس کو جاننے کے لیے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ روایت واقعاً صحیح سند روایت ہے. ایک اور اس میں بڑا اہم ہے کہ دیکھیں روایات قرآن کے حوالے سے مختلف موضوعات میں بھی جو ہے ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں. قرآن کی روایات تفسیری روایات بڑی اہم ہیں، لیکن روایات میں ایک اصول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گئے تھے. ہم نے اس روایت کو لینا ہے جو قرآن کے مطابق ہو. جی بالکل. یعنی روایات کا بھی بہت جو محور ہے نا روایات کو، اس کو جانچنے کا محور وہ بھی قرآن کریم ہی ہے. جی بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ خود قرآن کریم جو ہے وہ محور ہے. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. حاضر خدمت ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان سید اسد عباس کو اجازت دیجیے.